بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تصابت أمتي سقطت من عين الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے. اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی یہاں شاخ سے ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا. جیسے گھر کا بڑا ہی سارے گھر کو کنٹرول کرتا ہے، گھر کا بڑا ہی سارے گھر کو سنبھالتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے. اگر گھر میں کوئی تعمیر کا کام ہوگا تو وہ بھی اسی کی مرضی سے ہوگا، اس کے کہنے سے ہوگا. اور اگر کوئی تخریبی کام ہوگا، کسی دیوار کو گرانا ہے، باتھ روم کی جگہ کچھ اور بنانا ہے، کچن کی جگہ پہ باتھ روم بنانا ہے، باتھ روم کو توڑ کر وہاں کچن بنانا ہے، تخریب کا کام کرنا ہے، تو وہ بھی اس گھر والے کی مرضی سے ہوتا ہے. تعمیر بھی اس کی مرضی سے ہوتی ہے، تخریب بھی اس کی مرضی سے ہوتی ہے. اور کسی گھر والے کو اس کے گھر پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا اللہ کو ساری کائنات پر کنٹرول ہے. اس لیے کہ جب ایک گھر والا، گھر کا بڑا دفتر چلا جاتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میری بیوی کیا کر رہی ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں. کوئی کیمرے تو لگے ہوتے نہیں کہ خاوند دفتر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہو کہ بیوی کیا کر رہی ہے اور بچے کیا کر رہے ہیں، بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. ایسا تو کوئی سسٹم ہی نہیں آیا ابھی تک. لیکن اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے. کھرب ہا کھرب اس کی مخلوق ہے، کھرب ہا کھرب اس کی مخلوق ہے. اتنی مخلوق ہے، اتنی مخلوق ہے، اتنی مخلوق ہے، اور وہ تنے تنہا اکیلا ہے. اور اس کی مخلوق ہے وہ بھی ساری گراؤنڈ میں نہیں بیٹھی ہوئی، آسمان تلے بے چھت کے نہیں بیٹھی ہوئی. کوئی اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اجالے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس وقت یہاں رات آئی ہوئی ہے، ساؤتھ افریقہ میں اس وقت دن چل رہا ہے، ساؤتھ افریقہ میں اس وقت دن چل رہا ہے، بالکل دن دہاڑا ہو رہا ہے، اور یہاں پہ رات آئی ہوئی ہے. اور وہاں گرمی ہو رہی ہے، یہاں سردی ہو رہی ہے. اور اللہ وہ ذات ہے کہ کھرب ہا کھرب مخلوق کے باوجود اس کی کون سی مخلوق کہاں بیٹھی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہے، کون کہاں ہے، اور کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر بھی رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے. کتنا کنٹرول ہے اس کو اپنی مخلوق پر، کتنا کنٹرول ہے اس کو اپنی دنیا پر.
ہمارے نبی کے پاس ایک عورت آئی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خاوند نے غصے میں آ کے ایک جملہ کہہ دیا۔ جملہ ایسا ہے کہ اسلام سے پہلے تو اس کو طلاق ہی تصور کیا جاتا تھا، لیکن اسلام کے بعد اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوئی کہ اگر یہ جملہ کہا جائے تو کیا ہوگا۔ اور وہ جملہ ہے انت علی کظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ ماں کی پیٹھ تو اولاد کے لیے مقدس ہوتی ہے، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو یہ جملہ اسلام سے پہلے طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ اب حضرت خولہ بنت ثعلبہ ادھیڑ عمر ہو گئی تھیں، بہت سارے بچے تھے، عبادہ ابن صامت صحابی سے، انہوں نے غصے میں آ کے یہ جملہ کہہ دیا۔ اب یہ بیچاری پریشان کہ کیا ہوا، اگر طلاق پڑ گئی تو میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ چونکہ عرب کے ہاں بیوہ سے شادی کرنا یہ عیب نہیں تھا، یہ ہمارے ہاں عیب بن گیا ہے بیوہ سے شادی کرنا، حالانکہ بیوہ سے شادی کرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، کسی عورت کا خاوند مر جائے، تو کبھی بھی اس سے نکاح کو عار نہیں سمجھنا چاہیے۔ عار سمجھنے والا فسق و فجور کا مرتکب ہو جائے گا، عار سمجھنے والا اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو جائے گا، عار سمجھنے والا نبی کی سنت کو حقیر جاننے والا شمار ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے جو نکاح کیے اکثر بیواؤں سے کیے، مطلقاؤں سے کیے، اس لیے مطلقہ سے نکاح کرنا، بیوہ سے نکاح کرنا ہمارے علاقوں سے ختم ہی ہو گیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے شاگرد ہیں۔ 1 2 3 واسطوں سے وہ ہمارے استاد ہیں۔ میرے استاد کے ایک استاد تھے، ان کے ایک استاد تھے، ان کے یہ استاد تھے۔ ہمارے استاد ہوئے حضرت اقدس مولانا جمشید علی صاحب، ان کے استاد ہوئے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب، ان کے استاد ہوئے شیخ الہند اور شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب، ان کے استاد ہوئے مولانا محمد قاسم صاحب۔ ایسے عالم تھے کچھ نہ پوچھو۔ تو ان کے زمانے میں ہندوستان میں اگر کوئی بیوہ ہو گئی تو بس اب اس سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، کسی کو طلاق ہو گئی اب اس سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، ہمیشہ کے لیے اب وہ بغیر خاوند کے رہے گی۔ یہ وہاں کا معمول تھا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس بدعت کو، اس گندی رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی کوشش کی۔ لوگوں کے پاس جاتے تھے، نوجوانوں کے پاس جاتے، بڑوں کے پاس جاتے، ان کی منت کر دے، دیکھو بھئی آپ نے شادی نہیں کی نا، مجھے معلوم ہے ایک جگہ ایک عورت ہے مطلقہ، ایک جگہ ایک عورت ہے بیوہ، آپ اس سے شادی کر لینا، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، پھر اس کو فضائل سناتے، یہاں تک کہ اس کو تیار کر لیتے۔ اللہ کی شان، مولانا قاسم صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ مولانا قاسم صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، جس عمر میں انتقال ہوا اس عمر میں ان کی والدہ محترمہ کی عمر تھی 90 سال۔ کتنے سال؟ 90 سال۔ تو مولانا قاسم صاحب 90 سالہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا امی میں جانتا ہوں آپ کی عمر 90 برس ہے، اب آپ کو شادی کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے یہ قربانی کر لیں کہ میں آپ کا کسی سے نکاح کر دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، آپ کا بیٹا اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا بن جائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب پانے والا بن جائے گا۔ آپ نہیں چاہتی اللہ آپ کے بیٹے کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے؟ اس لیے کہ مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا یہ 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ امی آپ مہربانی کریں، آپ کے بیٹے کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، آپ تیار ہو جائیں۔ تو والدہ رونے لگ گئیں کہ بیٹا یہ میری عمر شادی کی نہیں ہے، لیکن تیرا اصرار ہے، اگر تجھے بہت ہی زیادہ اس کا جنون ہے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرے، تو پھر جو چاہے کرم، میں تجھے کیا کہہ سکتی۔ بیواؤں سے نکاح کرنا، مطلقاؤں سے نکاح کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اس کو ہمیں
بہت عام کرنا چاہیے، بہت عام کرنا چاہیے۔ بہت سے نوجوان آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، آپ اپنے گھر میں کہیں گے نا، کہیں گے تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ باپ سے کہیں گے، وہ کہے گا تو لوگوں کو ہنسائے گا، تو ہمارا مذاق اڑوائے گا، تو ہمیں بدنام کرے گا، تو ہماری ناک کٹوائے گا۔ ماں سے کہیں گے تو ماں تو سننے کو بھی تیار نہ ہوگی۔ لیکن اگر آپ اللہ سے رو رو کے مانگیں، اے اللہ میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس پہ ڈٹے رہیں گے تو اللہ آپ کو بھی ذریعہ بنا دے گا۔ تو میں آپ سارے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، بیوائیں ڈھونڈو، مطلقائیں ڈھونڈو اور ان سے شادی کرو۔ اس کو آر نہ سمجھو، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے نبی کی ان سنتوں کو چھانٹ چھانٹ کے لیا ہوا ہے جن میں نام و نمود بھی ہے۔ نکاح کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، نکاح کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، بیوہ سے نکاح کرنے کو سنت نہیں سمجھتے۔ بہت سے لوگوں کو دوسری شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے، تیسری شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے، چوتھی شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت دوسری شادی کرنا سنت ہے نا؟ یعنی دو چار آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بحث مباحثہ چل رہا تھا۔ ایک نے کہا او بھائی ایک پہ گزارا کرو، دوسرے نے کہا نہیں دوسری بھی کرنا سنت ہے، تیسری بھی کرنا سنت ہے، چوتھی بھی کرنا سنت ہے۔ یہ فیصلہ لے کر گئے ہمارے حضرت کے پاس۔ ہمارے حضرت نے فرمایا بھائی دوسری شادی اگر کرنی ہے نا، اگر دوسری شادی کرنی ہے تو ایسی ڈھونڈنا جو تم سے 15 سال بڑی ہو اور 2 خاوندوں کے پاس رہ بھی چکی ہو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو سنت نہیں ہے، یہ نفس کی خواہش ہے، یہ نفس کی چاہت ہے، یہ نفس کی طلب ہے۔ اور نفس کم بخت اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی خواہش آپ پوری کرتے چلے جائیں گے، اس کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، پوری کرتے چلے جائیں گے بڑھتی چلی جائیں گی، پوری کرتے چلے جائیں گے بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان، اگر کسی انسان کو سونے کی پوری وادی دے دی جائے، وادی 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو اسپیس ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، جو بہت بڑا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر یہ پورا اسپیس، پورا فاصلہ 2 پہاڑوں کا درمیانی، جہاں سے ٹرک بھی گزر جائیں، گاڑیاں بھی گزر جائیں، ٹرالیاں بھی گزر جائیں، اتنا بڑا وہ فاصلہ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر وہ سارے کا سارا کسی انسان کو سونے کا بھر کے دے دیا جائے تو انسان ایسا حریص ہے کہ کہے گا لا احب ان یکون له وادیان، اللہ ایک اور دے دے۔ پھر آپ نے فرمایا ولن یملأ فاہ الا التراب، ولن یملأ فاہ الا التراب، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں جب تک یہ قبر میں نہ جائے۔ اس لیے شادی ایک ہی ٹھیک ہے۔ ہاں کسی کو کوئی دینی مجبوری ہے، کسی کو دینی مجبوری ہے تو اس کے لیے دوسری بھی جائز ہے، تیسری بھی جائز ہے، چوتھی بھی جائز ہے۔ لیکن چونکہ اخلاق نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، انصاف کا مزاج نہیں ہے، عدل کا مزاج نہیں ہے، اس لیے ایک ہی کو کوئی سنبھال لے، اس کے حقوق کو ادا کر دے تو یہی کافی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت اقدس حکیم الامت مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 شادیاں کی، 2 شادیاں کی۔ ہمارے بہت سے بزرگوں نے کی، میں ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کی خانقاہ تھی، اس میں لوگ آتے تھے، ان سے بیعت ہوتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ والے بنتے تھے، یہ ان کا ایک نظام تھا، مدرسہ نہیں تھا، صرف خانقاہ تھی، اس میں لوگ آتے تھے۔ اچھا انہوں نے نا اپنی خانقاہ میں ایک ترازو رکھا ہوا تھا۔ اب مرید آیا، حضرت یہ خربوزہ آپ کے لیے ہدیے میں لایا ہوں۔ حضرت کہتے بھائی اس کو کاٹو، دونوں پلڑوں میں رکھو، دونوں پلڑے برابر ہو جائیں، ایک بیوی کو دے آؤ، دوسرا دوسری بیوی کو دے آؤ۔ ایک شخص آیا 2 تربوز لے کر، آپ نے فرمایا بھائی ان کو کاٹو، برابر کرو۔ کہا جی کاٹے نہیں، ایک کو بھیج دیں، دوسرا دوسرے کو بھیج دیں۔ فرمایا وزن کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ وزن میں کروا کے لایا ہوں، بالکل برابر ہے۔ فرمایا ذائقے کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہو سکتا ہے ایک زیادہ میٹھا ہو، دوسرا کم میٹھا ہو، اس لیے ان کو کاٹ کے برابر، آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے ایک کو دو، آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے دوسرے کو دو۔ انتقال سے پہلے انہوں نے فرمایا بھائی میں نے تجربہ کر لیا ہے، 2 بیویاں رکھنا بڑا مشکل ہے۔
اس لیے کہ مرد کو اللہ نے 4 عورتوں کے ساتھ رہنے کی طاقت تو دی ہے، لیکن چاروں کے حقوق ادا کرنا اور چاروں کے ساتھ انصاف کرنا، چاروں کو برابر سرابر رکھنا، یہ مشکل کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ اس کے لیے پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے۔ ابھی تو نماز کے لالے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حقوق کے لالے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کے لالے پڑھ رہے ہیں، نگاہیں نہیں جھک پا رہی، تو انصاف کہاں سے ہوگا؟ عدل کہاں سے ہوگا؟ ہمارے نبی نے اپنی بیویوں میں انصاف کی وہ مثال قائم کی جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی آپ فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما لا املک، اے اللہ جتنا ہو سکا ہے کر لیا ہے، جو رہ گیا ہے اسے معاف کر دے۔ اسی لیے کر رہا ہوں بیواؤں کے نکاح کو عام کریں، مطلقاؤں کے نکاح کو عام کریں۔ جو بیچاری طلاق ہو جائے بس کچھ نہ پوچھیں اس کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک تو چلو اس کا روٹی پانی چلتا رہے گا، جب یہ ہم مر جائیں گے اس کا کیا بنے گا؟ کون بھائی سنبھالتا ہے اپنی بہن کو؟ کون سی بھابھی اس بات کو برداشت کرتی ہے کہ اس کا خاوند اپنی بہن کی بھی خدمت کرے؟ کوئی بھی نہیں برداشت کرتی اس کو۔ اس لیے سب سے محفوظ راستہ، مأمون راستہ، خوبصورت راستہ یہ ہے طلاق ہو جائے، عدت ختم، فوراً نکاح۔ لیکن یہ تو لڑکے والوں کو ہمت کرنی پڑے گی، لڑکی والے بیچارے اپنی بیوہ لڑکی کو لیے تھوڑی پھریں گے، یہ تو لڑکے والوں کو ہمت کرنی پڑے گی۔ ضمناً یہ بات آ گئی ہے تو کیا خیال ہے اپنے علاقوں میں بیواؤں سے، مطلقاؤں سے نکاح کرنے اور نکاح کروانے کی محنت اور کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ہاں، کوئی مطلقہ بیٹھی نہ رہے، کوئی بیوہ بیٹھی نہ رہے۔ عرب کے ہاں عام تھا، ادھر طلاق ہوئی ادھر عدت کے بعد شادی، ادھر بیوہ ہوئی ادھر عدت کے بعد شادی ہو جاتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا یہ حضرت جعفر کی بیوی ہیں، وہ شہید ہو گئے، حضرت ابوبکر نے شادی کر لی۔ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا، ایک اور صحابی نے شادی کر لی۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاوند نے کہہ دیا انت علی کظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی کمر۔ وہ پریشان ہو گئیں، اگر طلاق پڑ گئی تو میں تو دوسرے خاوند کے پاس چلی جاؤں گی، تو بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے تو رل جائیں گے۔ اگر باپ کے حوالے کروں تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت ماں نے کرنی ہوتی ہے۔ اگر اپنے پاس رکھوں تو ان کا خرچہ کہاں سے لاؤں؟ یہ ٹینشن ان پہ ایسی سوار ہو گئی، ایسی وہ پریشان ہوئی کہ وہ ہمارے نبی کے پاس آ گئیں اور آگے آپ علیہ السلام سے کہا ظاہرنی زوجی، یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، یعنی مجھے یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ آپ علیہ السلام خاموش، اور آپ فرما رہے ہیں بی بی میرے پاس تو کوئی حکم نہیں آیا اس بارے میں، میرے پاس تو اس بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی آپ نبی ہیں، آپ کچھ تو کریں، اللہ سے دعائی کر لیں، کچھ تو کریں۔ آپ خاموش، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے، آپ کوئی فتویٰ نہیں دے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں پا رہے اور میرے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے اور مجھے اس مسئلے سے نکال نہیں پا رہے، تو وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ نہیں سنتے نا، بس میں اللہ کو سناتی ہوں۔ آپ نہیں سن رہے نا، اللہ کو سناتی ہوں۔ اور اللہ سے کہا اے اللہ جو کچھ تیرے نبی سے کہا اب میں وہ تجھے کہتی ہوں، میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اس مسئلے کا کوئی حل عطا فرما۔ ابھی وہ کہہ رہی تھیں کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے حضور پہ آ گئے اور آ کے 28ویں پارے کی ابتدائی آیتیں ہمارے نبی کو سنائیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله
واللہ یسمع تحاورکما واللہ سمیع علیم۔ اے میرے نبی، یہ جو تیرے پاس ایک بی بی بیٹھ کے اپنا رونا رو رہی تھی نا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ رونا میں نے عرش پہ سن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسا سننے والا، ایسا جاننے والا، ایسا دیکھنے والا کہ زمین آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وضو خانے پہ کون بیٹھا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا، اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا، مجھے نہیں پتا کون سا کیڑا گھوم رہا ہے، کون سی چھپکلی دیوار پہ پھر رہی ہے، مجھے نہیں پتا چل رہا۔ ہم آگے دیکھیں تو پیچھے سے غافل ہو جاتے ہیں، پیچھے دیکھیں تو آگے سے غافل ہو جاتے ہیں، آگے دیکھیں تو دائیں بائیں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ وہ ذات ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ وہ ذات ہے جو آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، غاروں میں بھی دیکھتا ہے، سمندر کی تہوں میں بھی دیکھتا ہے، جنگلوں میں بھی دیکھتا ہے، گھروں میں بھی دیکھتا ہے، شہروں میں بھی دیکھتا ہے، دیہاتوں میں بھی دیکھتا ہے، ہر جگہ اس کی نظر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بتائیے کتنا کنٹرول ہے اس کو اپنے ملک پہ۔ سبحان اللہ۔ دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، دل میں کون سا خیال آ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اس پر کنٹرول بھی اللہ کا ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں پریشانیاں بھی اس کے ارادے سے آتی ہیں، یہاں اچھے حالات اور خوشحالیاں بھی اس کے ارادے سے آتی ہیں۔ بعض دفعہ گرمیوں میں سردی ہو جاتی ہے، سردیوں میں گرمی ہو جاتی ہے، دن دہاڑے اندھیرا آ جاتا ہے، اور ٹھٹھرتی سردیوں میں برف باری شروع ہو جاتی۔ ابھی برف باری ہوئی تھی نا، اتنی شدید سردی پڑ رہی ہے اور برف باری شروع ہو گئی، اسی کے امر سے ہو رہا ہے۔ آندھیاں آتی ہیں اس کے امر سے آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں اس کے امر سے آتے ہیں، اور ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس کے امر سے بڑھتے ہیں، ریٹ گھٹ جاتے ہیں اس کے امر سے گھٹتے ہیں، اور موت کے منہ میں گئے ہوئے باہر واپس آ جاتے ہیں، ان کی جان بچ جاتی ہے، اور ٹھیک ٹھاک لوگ کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں، اس کے امر سے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو برس سے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ پی سکتے ہیں، نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ وہ پھر سکتے ہیں، رشتہ دار بھی بزرگوں کے پاس جھولیاں لے کر پھر رہے ہیں۔ اجی دعا کرو اللہ ہمارے بابا سے کے ساتھ آسانیاں کرے۔ کیا مطلب؟ اللہ بھی اس کو واپس بلا لے، بہت پریشانی ہے اس کو بھی اور ہمیں بھی۔ بھائی ہماری بیوی کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے ساتھ آسانیاں کرے۔ اب ہمارے والد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے ساتھ آسانیاں کرے۔ یعنی پاخانہ بھی چارپائی پہ، پیشاب بھی چارپائی پہ، کوئی کسی کی کتنی خدمت کرے گا، لیکن نہیں مر رہے، اور یہ کھڑے کھڑے اچانک مر جاتے ہیں۔ ابھی ہمارا ایک عزیز نوجوان لڑکا مجھ سے کئی سال چھوٹا چنگچی چلاتا تھا، یہاں پہ چنگچی چلاتا تھا، اور رات کو اچانک بائیں بازو میں درد ہوا، 3 بجے ہارٹ اٹیک ہوا، 15 منٹ میں دنیا سے چلا گیا۔ لکم میعاد یوم، تمہارے مرنے کا دن مقرر ہے، موت اچانک نہیں آتی، تمہارے مرنے کا دن مقرر ہے، اپنے وقت پہ آتی ہے۔ زندگی اس کے امر سے آتی ہے، موت اس کے امر سے آتی ہے، اور صحت اس کے امر سے ہے، اور بیماریاں اس کے امر سے آتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اتنا میٹھا کھاتے ہیں شوگر نہیں ہو رہی ان کو، اتنا میٹھا کھاتے ہیں کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ چینی بھی کھا رہے ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں، سویٹس بھی کھا رہے ہیں، بیکری کی چیزیں بھی کھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کھا رہے ہیں، لیکن شوگر پھر بھی ان کی لو رہتی ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں ساری زندگی ان بیچاروں کی پرہیز میں ہی گزر گئی، لیکن پھر بھی ان کی شوگر ہائی رہتی ہے۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، یہاں پوری کائنات میں کسی کی مرضی نہیں چلتی، کسی کا اختیار نہیں چلتا، کسی کا ارادہ نہیں چلتا، کسی کی قوت نہیں چلتی، اس پوری کائنات میں، اس پورے نظام میں بتاؤ کس کی چلتی ہے؟ سب بتاؤ کس کی چلتی ہے؟ اللہ کا نام ذرا محبت سے لینا،
کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، جو تم چاہو گے وہ تھوڑا ہی ہوگا، جو رب العالمین چاہے گا وہ ہوگا۔ ہم لوگ کوئی ہم سے اچھا کام ہو جائے نا، ہم کہتے ہیں اجی افسل میں مہارت چاہیے نا، آخر ہمارا بھی تو زندگی بھر کا تجربہ ہے، اگر ہم نے بھی تو خاک چھانی ہے، اگر ہم نے بھی تو برس محنت کی ہے، اچھا کام ہو جائے تو یوں کہیں گے، اور اگر غلط ہو جائے نا کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ نہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی، یہ بھی اللہ کی مرضی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں جاتے تھے نا کفار سے لڑنے کے لیے، تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ ابو سفیان جب ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے صحابہ کی شکایت لے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس گیا نا، روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گیا، تو اس نے کہا، نہیں حبشہ کے پاس، نجاشی کے پاس گیا، اس نے کہا تمہارا جو نبی ہے اس کا کیا حال ہے، یعنی تم تو اس کو جھٹلاتے ہو، اس کا کچھ حال بتاؤ مجھے، وہ جب تم سے اس کی جنگ ہوتی ہے تو وہ جیتتا ہے یا تم جیتتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے الحرب بیننا سجال، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ کہا یہی نبی کی نشانی ہوتی ہے، ہمیشہ نبی جیتتا نہیں ہے، نبی کی جماعت جیتتی بھی ہے اور نبی کی جماعت ہارتی بھی ہے۔ تو منافقین جب فتح ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ نے کروائی، جب شکست ہوتی نا تو حضور سے کہتے تو نے کرائی ہے، حضور سے کہتے تھے یہ ساری، ہم کہتے نہیں تھے تجھے نہیں نکلنا چاہیے، پھر بھی تو اڑا ہوا تھا کہ نہیں نکلو، دیکھو شکست ہو گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ہمارے نبی کے بارے میں یوں کہا، فتح ہوتی ہے تو اللہ دیتا ہے، شکست ہوتی ہے تو نے کرائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، میرے نبی ان سے کہو سب اللہ کی طرف سے، فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان پاگلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی سی بھی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے دوستو، اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ٹوٹ کے نہیں گر سکتا۔ اب اللہ پاک اس دنیا میں خوشیاں بھی بھیجتا ہے، پریشانیاں بھی بھیجتا ہے، حالات بھی بھیجتا ہے، مہنگائی بھی بھیجتا ہے، سستائی بھی بھیجتا ہے، صحت اور بیماریاں بھی بھیجتا ہے۔ اس میں کوئی قانون ہے یا ایسی اندھا دھند سارا نظام چل رہا ہے؟ جب جی میں آیا بیمار کر دیا، جب جی میں آیا ٹھیک کر دیا، جب جی میں آیا مقروض کر دیا، جب جی میں آیا کروڑ پتی کر دیا، جب جی میں آیا تخت پہ بٹھا دیا، جب جی میں آیا کان سے پکڑ کے ذلت کی پسیوں میں گرا دیا۔ کیا اس کا کوئی قانون ہے یا اس کے جی میں جیسے آئے ویسے کر لیتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے۔ کیا یہ سب کچھ اس کے موڈ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اچھا موڈ ہے تو اچھے حالات بھیج دیتا ہے، موڈ ٹھیک نہیں ہے تو برے حالات بھیج دیتا ہے؟ کیا ایسے ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ساری کائنات میں جہاں کہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو سمجھ جاؤ تم سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، سمجھ جاؤ تم سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، سمجھ جاؤ تم سے کوئی چوک ہوئی ہے، سمجھ جاؤ تم نے کچھ غلط کیا ہے۔ غلط کیے بغیر اللہ پریشانیاں نہیں بھیجتا۔ انبیاء کا نظام الگ ہے، میرے آپ جیسوں کا نظام الگ ہے۔ انبیاء کا نظام اور وہ جو انبیاء جیسے اولیاء ہیں ان کا نظام الگ ہے۔ ہمارے نبی کا نظام، سارے نبیوں کا نظام، بڑے بڑے ولیوں کا نظام، ان کا نظام الگ ہے۔ ان کا نظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بڑے اونچے اونچے درجات رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان پہ پریشانیاں بھیجتا ہے تاکہ وہ برداشت کریں، کرتے کرتے ان کے درجات کو بلند کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان کو درجات پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام نبیوں کے ساتھ ہے اور بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ ہے، لیکن میرے آپ جیسے گناہ گاروں کا نظام یہ ہے، فرما بردار بنیں گے
زندگی میں سکون آئے گا. نافرمان بنیں گے زندگی میں بے سکونی, پریشانی, آئے دن کوئی نئی ٹینشن کھڑی ہوگی. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ہم پہ جب کبھی ایک ذہن بن گیا ہے, ایک سوچ بن, ایک مائنڈ بن گیا ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے نا, کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کبھی کسی پہ تھوپتے ہیں, کبھی کسی پہ تھوپتے ہیں, کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, کبھی کسی کو قصوروار بنا دیتے ہیں, کبھی کسی کو قصوروار بنا دیتے ہیں. یہ عام طور سے ایک سوچ بن گئی ہے. یہ بے دینی ہے, یہ وہ سوچ نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے, جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے. اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں یہ سوچ دی ہے, پریشانی آئے تو فوراً اپنے آپ کو چیک کرو کہاں فالٹ ہے, کہاں کوتاہی ہے. ایک آدمی ہے, اس کے گھر کی دیوار کہیں سے پھٹ رہی ہے, گھر کی دیوار کہیں سے پھٹ رہی ہے. اب اگر ہوگا کوئی بے وقوف سا تو وہ تھوڑا سا سیمنٹ لے لے گا, پانی ڈال دے گا اور اس کو پر کر دے گا, اس پھٹن کو بھر دے گا. یہ تو ہوگا کوئی بالکل بے وقوف سا, نا سمجھ اور نادان سا. پھر 2 مہینے کے بعد پھر دیوار پھٹ جائے گی, ظاہری بات ہے پھٹ جائے گی. لیکن اگر کوئی سمجھدار ہوگا تو وہ مستری کو لائے گا. یہ دیوار بنے ہوئے تو 2 سال بھی نہیں ہوئے, 1.5 سال مشکل سے ہوا ہے, پھٹ کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا آس پاس کوئی باتھ روم تو نہیں ہے. کہا ہے. کہا بس اسی کا پانی اس کی جڑ میں جا رہا ہے اور وہ نیچے سے اس کو کھوکھلا کر رہا ہے, دیوار نیچے جا رہی ہے اس لیے پھٹ رہی ہے. لہذا اگر آپ کو یہ دیوار کی پھٹن ختم کرنی ہے تو آپ اس کی بنیادیں کھدوا کے اس کو مضبوط کریں تو یہ دیوار ٹھیک ہو جائے گی, پھر نہیں پھٹے گی. ہماری مثال اسی کی سی ہے جو پلستری کرتا رہتا ہے, دیوار پہ پلستری کرتا رہتا ہے, دیوار پھٹتی رہتی ہے وہ پلستر کرتا رہتا ہے, دیوار پھٹتی رہتی ہے وہ پلستر کرتا رہتا ہے. اور یہ پلستر کرتے کرتے کسی دن دھڑام سے وہ دیوار بھی گرے گی اور چھت بھی گرے گی. پھر سوچے گا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. میرے بھائیوں, چھوٹی پریشانی بڑی پریشانی جب بھی آتی ہے اللہ پاک کے امر سے آتی ہے. اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. یہ ذہن بنائیں اپنا بھی, بیوی بچوں کا بھی, بوڑھوں کا بھی, جوانوں کا بھی, مردوں کا بھی, عورتوں کا بھی, کہ جب کبھی پریشانی آئی اللہ کی طرف سے آئی. ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مان, اللہ کو تسلیم کر, ملائکہ کو تسلیم کر, قیامت کے دن کو تسلیم کر, اور اس بات کو تسلیم کر کہ ہر اچھا حال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے, ہر برا حال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ ذہن بن جائے نا, یہ ذہن بن جائے, آپ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یہ ذہن اگر بن جائے نا, سچ پوچھیں مسائل حل ہوتے چلے جائیں. یہ گتھیاں سلجھتی چلی جائیں, یہ گرہیں کھلتی چلی جائیں, یہ بند دروازے کھلتے چلے جائیں, اگر یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں آ جائے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے بہت سارے, سب سے بنیادی چیز کسی مریض کے علاج کے لیے وہ اس کی تشخیص ہے, اس کے مرض کو ڈائگنوز کرنا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. بخار ہو گیا ہے نا, کیوں بخار ہوا ہے؟ کہیں انفیکشن ہوا ہے اس لیے بخار ہوا ہے. سارے جسم پہ پھوڑے کیوں نکل رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ پیشاب رک رک کے کیوں آ رہا ہے, کوئی اندر میں مسئلہ ہے. پاخانے کی جگہ سے خون کیوں آ رہا ہے, کوئی اندر مسئلہ ہے. ڈائگنوز کرنا, تشخیص کرنا, تشخیص ہو جائے پھر علاج مشکل نہیں ہوتا. اس لیے
پہلے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو مریض کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے، مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے پہچان جاتے تھے۔ آج کل کے بیچارے ہمارے ڈاکٹر جب جائیں تو کہتے ہیں یہ بھی کراؤ، یہ بھی کراؤ، یہ بھی کراؤ، 50 ٹیسٹ کروائیں گے، اس بیچارے کی ساری پونجی تو ٹیسٹوں میں ہی ختم ہو جائے گی، دوائی کے لیے پیسے ہی نہیں بچتے۔ ایسے اناڑی بیٹھے ہوئے، اور یہ اناڑی پتہ ہے کیوں بنتے ہیں؟ ڈاکٹر اناڑی کیوں بنتے ہیں؟ اللہ ان کی سمجھ کو کیوں سلب کر لیتا ہے؟ اللہ ان کو موقع کی کیوں نہیں سجھاتا؟ اس لیے کہ لالچی ہوتے ہیں۔ جو ڈاکٹر آپ چھان کے دیکھ لیں، جو ڈاکٹر لالچی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس پہ کھول دیتا ہے اس مریض کو یہ مرض ہے۔ سچی بات یہ ہے۔ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ بیمار ہوئے تو میں ایک ڈاکٹر کو ان کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا حضرت آپ کی کمر میں جو مہرے ہیں نا، مہرے، اس کے 14ویں مہرے میں یہ مسئلہ ہے، 14ویں مہرے میں یہ مسئلہ ہے۔ وہ صاحب ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا آپ کے ساتھ اندر ایک یہ مسئلہ بھی ہے، ایک جگہ کا بتایا، یہاں پہ ایک یہ مسئلہ بھی ہے۔ کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا بس پتا چل گیا۔ مجھے بتانے لگے میں بیت اللہ سے چمٹ کے رویا، اے اللہ میں پیسہ نہیں چاہتا، اے اللہ میں مال نہیں چاہتا، میں تیرے بندوں کی راحت کا باعث بننا چاہتا ہوں، میں تیری مخلوق کی دعائیں لینا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے ایسی کوئی حص دے دے، ایسی کوئی حص دے دے جب مریض میرے پاس آئے میں اسے دیکھوں تو مجھ پہ کھول دیا کرے کہ اس کو کیا مرض ہے۔ بیت اللہ سے چمٹ کے رویا ہوں اور اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، تیرے بندوں کی دعائیں چاہیے۔ ڈائگنوز کرنا، تشخیص کرنا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہم سب پریشانی کا کیوں شکار ہیں؟ ساری پبلک پریشانی کا کیوں شکار ہے؟ دکاندار پریشانی کا کیوں شکار ہیں؟ ساری دنیا پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہے؟ ڈائگنوز نہیں کر رہے، تشخیص نہیں کر رہے، اندھا دھند بس چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ جیسے وہ دیوار پھٹ رہی ہے، سیمنٹ پہ سیمنٹ لگایا جا رہا ہے، سیمنٹ پہ سیمنٹ لگایا جا رہا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ پھٹ کیوں رہی ہے۔ جب تک وہ وجہ دور نہ ہو جس کی وجہ سے دیوار پھٹ رہی ہے، دیوار پھٹنا کیسے بند ہوگی؟ ایک مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں، دوبارہ دیتا ہوں۔ کچھ دیہاتی آئے مفتی صاحب کے پاس، کہا مفتی صاحب، کہا جی، کہا ہمارے کنویں میں نا کتا گر گیا ہے، ہمارے کنویں میں کتا گر گیا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ کنواں کیسے پاک ہوگا؟ ہم تو پانی پیتے بھی وہی ہیں، کپڑے بھی اسی سے دھوتے ہیں، برتن بھی اسی سے دھوتے ہیں، کنواں کیسے پاک ہوگا؟ فرمایا بھائی کنواں پاک ہو جائے گا، آپ 100 ڈول نکال لو، 100 بالٹیاں اس میں سے پانی کی نکال لو، پاک ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ دیہاتی لوگ تھے، مضبوط تھے، مل جل کے انہوں نے ڈول نکالنا، بالٹیاں نکالنا شروع کی تو تھوڑی دیر میں ہی 100 بالٹیاں انہوں نے باہر نکال دیں۔ لیکن 100 بالٹیوں کے بعد بھی بدبو ختم نہ ہوئی، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پانی ٹھیک نہیں ہے۔ دوبارہ مفتی صاحب کے پاس آئے، مفتی صاحب آپ نے تو 100 کہا تھا، ہم نے تو 110 نکال لی، اب کیا کریں؟ مفتی صاحب نے فرمایا آپ نے کتا نکالا تھا؟ کہ کتا تو نکالا نہیں، کتا تو نکالا ہی نہیں۔ تو ساری دنیا کے لوگ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آفتوں پہ مرہم پٹیاں کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ مسئلہ آ کہاں سے رہا ہے، آ کیوں رہا ہے۔ واٹر سپلائی کا ایک پائپ لگا ہوا ہے، واٹر سپلائی کا ایک پائپ لگا ہوا ہے، وہ پانی گھر میں آ رہا ہے، لیکن کئی دنوں سے پانی کا ذائقہ بھی تبدیل ہوا ہے، پانی کا رنگ بھی تبدیل ہوا ہے۔ اب کیا کیا ان کا بھائی فلٹر لگا لو، فلٹر لگا لو، پانی صاف ہو جائے گا۔ فلٹر لگوا لیا تو فلٹر سے پانی، بھاری پانی ہلکا تو ہو جائے گا، بدبودار پانی خوشبودار تو نہیں ہوگا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ دیکھتے کہ کہیں پائپ پھٹ کر اس میں نالی کا پانی تو نہیں داخل ہو رہا۔ اگر وہ اپنے پائپ کو ڈھونڈتے، اس کو چیک کرتے تو کہیں نہ کہیں انہیں سوراخ مل جاتا جہاں سے گندا پانی اندر جا رہا ہے
اور ان کے پاک پانی کو ناپاک کر رہا ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان فلٹر پہ فلٹر لگا رہے ہیں، فلٹر پہ فلٹر لگا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ گندا پانی آ کہاں سے رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے۔ ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے نا تو شرارتی تھے، تو استاد ہمارے نا مارتے تھے، ڈنڈے کے ساتھ مارتے تھے۔ سردیوں میں جانا ہوتا تھا ہمیں دیر سے، ہوم ورک بھی پورا نہیں کرنا ہوتا تھا، ڈنڈے روز پڑتے تھے۔ اب سردی کے زمانے میں ڈنڈے کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے تھے، موٹا بنیان اندر پہن کے جاتے تھے، موٹا بنیان پہن کے جاتے تھے تاکہ ڈنڈا پڑے تو پڑے لیکن اثر نہ کرے۔ ڈنڈا بے شک پڑتا رہے، اثر، یعنی کتنی الٹی سوچ ہے، کتنی الٹی سوچ ہے بھئی ڈنڈا پڑتا کیوں ہے، آپ وہ وجہ دور کر دیں، آپ وقت پہ جائیں، ہوم ورک کر کے جائیں، ڈنڈا نہیں پڑے گا، نہیں، اس وجہ کو دور نہیں کر رہے، موٹا بنیان پہن کے جا رہے ہیں تاکہ ڈنڈا اثر نہ کرے۔ آج ساری دنیا کے لوگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفتوں کا مقابلہ ایسے کر رہے ہیں۔ میسیجز چلتے ہیں، کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، اللہ کے لشکر سے لڑنا ہے۔ ترسم نرسی بکابا اے اعرابی کی راہ کے تو می روی بترکستان است، اے بدو مجھے ڈر ہے تو کعبے کو نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ جس راستے پہ تو چل پڑا ہے وہ کعبے کو نہیں ترکی جا رہا ہے۔ پشاور کی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کراچی کیسے پہنچیں گے؟ جو گاڑی پشاور کو جا رہی ہے آپ اس میں بیٹھ کے کراچی کیسے جائیں گے؟ کراچی کی طرف جانے والی گاڑی میں بیٹھ کے آپ پشاور کیسے پہنچ جائیں گے؟ اور یہ عقل نہ پبلک کو آ رہی ہے، نہ حکومت کو آ رہی ہے، نہ عوام کو آ رہی ہے، نہ خواص کو آ رہی ہے، نہ سیاست دانوں کو آ رہی ہے، نہ یہ ایم پی ایس کو آ رہی ہے، نہ یہ ایم این اے کو آ رہی ہے۔ یہ سب کے سب اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی آفتوں سے لڑنے کی اسکیمیں بناتے رہتے ہیں، اسکیمیں بناتے رہتے ہیں، اور یہ اسکیمیں بناتے 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 جہاں اپنی ساری طاقت خرچ کر کے پہنچتے ہیں، اللہ ایک اور آفت بھیج دیتا ہے، اور اس سے نمٹتے نمٹتے اللہ ایک اور بھیج دیتا ہے، اس سے نمٹتے نمٹتے اللہ ایک اور بھیج دیتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، میرے لشکر تو اتنے ہیں کہ کوئی جان نہیں سکتا تم کتنے لشکروں سے لڑو گے، یوں ہی لڑتے لڑتے قبر میں چلے جاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے ایک اللہ والے سے کہا کہ اگر زمین آسمان کمان بن جائیں، زمین آسمان کمان بن جائیں اور چلانے والا اللہ ہو، اللہ تیر چلانے والا ہو، زمین آسمان کمان بن جائیں تو نجات کی کیا صورت ہے؟ کہ نجات کی صورت یہ ہے کہ چلانے والے کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، چلانے والے کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ بیماریوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، آپس کی لڑائیوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، نفرتوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، مسائل سے تنگ آئے ہوئے ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بندش ہے، بچے کو اتنا پڑھایا روزگار نہیں مل رہا، بندش ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، گاہک ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، میرے پاس نہیں آ رہے، سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں، گاہک بھی آتے ہیں، کاروبار بھی چلتا ہے، پیسے گنتا ہوں تو پیسے کم ہوتے ہیں، بیوی کو خاوند اچھا نہیں لگ رہا، خاوند کو بیوی اچھی نہیں لگ رہی، ماں باپ بچوں سے بیزار ہیں، بچے ماں باپ سے بیزار ہیں، بھائی بھائی سے بات کرنے کا روادار نہیں رہا۔ پیٹرول کہاں جا رہا ہے، روپیہ کہاں جا رہا ہے، ڈالر کہاں جا رہا ہے؟ کتنے بے گناہ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بے گناہ سے مراد بے گناہ نہیں، بے گناہ سے مراد جس جرم کی وجہ سے ڈالا گیا ہے وہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں، وہ جرم نہیں کیا انہوں نے، پڑے ہوئے
نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا. ایک حقدار ہے، عدالت میں جاتا ہے، سال ہا سال اتنے اس کو چکر لگوائے جاتے ہیں کہ وہ بیزار آ کے کہتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز اسی کی ہے بھائی. اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں. جنہوں نے چوروں کو پکڑنا تھا وہ خود چور بن گئے، جنہوں نے دفاع کرنا تھا وہ خود ہی ڈاکو بن گئے. یہ کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں. کوئی چیز آپ کو خالص نہیں مل رہی الا ماشاءاللہ. دودھ خالص نہیں ہے، آئل خالص نہیں ہے، گھی خالص نہیں ہے، مسالہ خالص نہیں ہے، کوئی چیز آپ کو خالص نہیں مل رہی. کتنے مسائل ہیں. حالہ کا پانی خراب ہو گیا ہے. ہمارے حالہ کا پانی اتنا اچھا ہوتا تھا، اتنا اچھا ہوتا تھا کہ حیدرآباد کے لوگ جو یہاں سے شفٹ ہو گئے حیدرآباد میں، وہ جمعے اتوار چھٹیوں میں آتے تھے، اپنی گاڑیوں کی ڈگیاں کینوں سے بھر کے یہاں سے لے جاتے تھے، سارا ہفتہ وہاں پانی پیتے تھے. حالہ کا پانی خراب ہو گیا ہے. اب یہ بھی فلٹروں پہ لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، فلٹروں پہ لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے. کسی نے گھر میں فلٹر لگا لیا، کسی نے باہر لائنیں لگا لی. کیا کریں؟ فلٹر تو لگایا لیکن پانی کڑوا کیوں ہوا، پانی خراب کیوں ہوا، اس کو کوئی بھی نہیں سوچتا. کہتے ہیں یہاں پہ اصل میں بم دھماکہ ہوا تھا نا، بم دھماکہ ہوا تھا یہاں حالہ کے قریب ایک جگہ، تو وہ زمین ہل گئی تھی نا، تو وہ جو زر تھا نا، زر وہ ہل گیا ہے، اس لیے پانی خراب ہو گیا ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ اب اس کو پلستر لگا لو ٹھیک ہو جائے گا. نالی کے پانی کے نیچے فلٹر لگا لو پانی صاف ہو جائے گا. یعنی اللہ پاک پریشانیاں بھیج رہے ہیں کہ ہم اس کے سامنے جھکیں. ہم کہہ رہے ہیں جھکیں گے نہیں. آپ کی پریشانیوں کا دفاع کرنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ بتا دیں. جھکیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں. آپ کی پریشانیوں کو جھیلنا ہمیں خوب آتا ہے. اب پانی کڑوا کریں گے نا، ہمارے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے، ہم فلٹر لگا لیں گے. اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، ان کے لیے سبیلیں لگ گئی ہیں، فلٹروں کی سبیلیں لگ گئی ہیں، ہم وہاں سے بھر کے لے آیا کریں گے. اللہ کہہ رہے ہیں جب تک جھکو گے نہیں میرا یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا اور تم ہار جاؤ گے، اللہ جیت جائے گا. کتنے مسائل سے نمٹو گے، کتنے مسائل سے لڑو گے، کون سے مسئلے کا حل نکالو گے، کون سے مسئلے کا حل نکالو گے. آخر ہی عاجز آ کر جھکو گے تو پہلے ہی جھک جاؤ. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سید الطائفہ قطب الاقطاب، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ تھے. یہ جو میں نے نام لیا نا، مولانا قاسم نانوتوی، امام ربانی، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ ان کے مرید تھے. تو یہ خود کیا ہوں گے، یہ ان کے مرید تھے. ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی بھی تھوڑی سی پریشانی آتی نا، سر میں درد ہو گیا، بخار آ گیا، تو بہت ہائے ہائے کرتے تھے، بہت ہائے ہائے. بھئی اللہ والے کو تو صابر ہونا چاہیے، جس حال میں اللہ رکھے ٹھیک ہے، لیکن وہ ہائے ہائے بہت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے تھوڑی سی تکلیفیں ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہنے لگے بیٹا تکلیف اس لیے آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بے بس، مجبور اور کمزور ظاہر کرے. جب بندہ چھوٹی پریشانی پہ ہائے ہائے کر کے اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرتا، اللہ اسے بڑی بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ کہے کہ اللہ میری بس ہے، کرم فرما. اس لیے میں چھوٹی پہ ہی ہائے ہائے کر کے اللہ سے امتحانوں کا دروازہ بند کروا دیتا ہوں تاکہ کہیں بڑی نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. میں خشکی تری میں جہاں کہیں پریشانیاں بھیجتا ہوں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بھیجتا ہوں. اور پریشانیاں کیوں بھیجتا ہوں؟ اس لیے نہیں
کہ غصے سے بے قابو ہو جاتا ہوں، بلکہ اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ کچھ تمہاری برائیوں کا یہیں کفارہ ہو جائے، دوزخ سے بچ جاؤ، اور کچھ ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر میری طرف رجوع کرو۔ جب تم رجوع کرو گے سب پریشانیاں دور کر دوں گا۔ ہمارے حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب ایک بات سناتے تھے، وہ فرماتے تھے ایک تھا بچہ، وہ اپنی ماں کو امی نہیں کہتا تھا۔ ہوتا ہے ایسے، جب پیار کسی اور نے زیادہ دیا ہو تو اس کو امی کہے گا، اپنی ماں کو خالہ کہے گا۔ میں بھی اپنی والدہ کو خالہ کہتا تھا، جس والدہ نے مجھے جنا میں اس کو خالہ کہتا تھا، جو میری خالہ تھی ان کو ہمیشہ امی کہتا تھا، یہاں تک کہ دونوں دنیا سے چلی گئیں، اس کو امی نہیں کہا، اس کو خالہ نہیں کہا۔ ہوتا ہے۔ تو ایک بچہ، اس نے اپنی امی کو امی نہیں کہتا تھا۔ اچھا، امی اور ابو کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے ابو کہے اور امی کہے، یہ ان کی چاہت ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا آپ سے کہے چاچو تو آپ کو غصہ آئے گا، تیرا دماغ خراب ہے، ایسی کی تیزی تمہاری، میں تیرا باپ ہوں تو مجھے چاچو بنا رہا ہے۔ تو ماں کی چاہت ہوتی ہے، تو وہ کہتا نہیں تھا۔ اچھا، شرارتی بھی ٹاپ کا تھا، وہ زبردست شرارتی تھا، گلی میں شرارتیں کرتا، بچے اس کی ٹھکائی کر دیتے، تو یہ بیچاری ماں بھاگی بھاگی جاتی، بچوں کو بھگاتی، اس کو اٹھا کے لے آتی، اور یہ روزانہ کا معمول تھا۔ اور ماں اس کو سمجھاتی، بیٹا تو مجھے امی کہا کرنا، تو کیوں نہیں مجھے امی کہتا۔ ایک دن ماں کو آیا ہوا تھا غصہ، اس نے بہت سمجھایا لیکن وہ امی نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ گیا گلی میں اور وہی پرانی شرارتیں کی، بچوں نے پکڑ کے اس کو لگائی ایک پھینٹی زوردار قسم کی، تو چیخا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ ماں نے کہا لگنے دو اس کو، امی نہیں کہتا مجھے، اتنا عرصہ ہو گیا سمجھاتے سے، لگنے دو اس کو۔ اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی آ ہی نہیں رہا، روز بچانے آتی ہے، آج آ ہی نہیں رہی، جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا تو اس نے کہا امی، تو ماں بے قرار ہو کر بھاگی ہوئی گئی، بچوں کو ہٹایا، اس کو سینے سے لگایا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے پھر اس ماں نے ان بچوں کو مارنے کی بجائے ان میں مٹھائی بانٹی کہ تمہاری پٹائی کی برکت سے میرے بچے نے مجھے آج امی کہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ساری پریشانیاں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ میری طرف رجوع کر لو، تاکہ میرے سامنے زاری کرو، گڑ گڑاؤ اور میرے سامنے جھک جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو نمٹ لیں گے ان پریشانیوں سے، ہمارے پاس حل ہے، پیسہ جو ہے۔ اگر آپ زلزلہ بھی بھیج دیں گے، ہمارے گھروں کو گرا دیں گے، تو باہر سے فنڈ آ جائے گا، پھر ہمارے گھر بھی بن جائیں گے۔ حکومت اعلان بھی کر دے گی، ہر جس کا گھر گر گیا ہے ہر ایک کو ہم 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں، 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے۔ بھائیو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور یہ بالکل وہ راستہ ہے جو قوم سمود نے اپنایا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ قوم عاد نافرمان ہوئی، اللہ نے ان پہ آندھی بھیج دی۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، وہ جو قوم عاد تھی اتنی طاقتور تھی، 100 فٹ ان کے قد تھے، 90 فٹ ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ ہم ان کے علاقے میں گئے، وادی احقاف یہ ان کا علاقہ ہے، سنسان، کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ سعودی بارڈر سے کھدائی کرتے کرتے ایک ڈھانچہ ملا ہے قوم عاد میں سے ایک کا ڈھانچہ۔ اس کی کھوپڑی کو جب ناپا گیا تو 21 فٹ کی اس کی کھوپڑی تھی، 21 فٹ کی کھوپڑی۔ آدمی کتنا بڑا ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے آ کے سمجھایا، کہنے لگے کس کے سامنے آپ ہمیں جھکانا چاہتے ہیں؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے؟ نبی سے کہہ رہے ہیں من اشد منا قوتا، ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا ان پاگلوں نے یہ نہیں دیکھا
کہ جس اللہ نے ان کو بنایا وہ ان سے بہت طاقتور ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان پہ آندھی بھیجی، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں 8 دن ایسی زوردار ہوا چلی، آندھی چلی کہ جن کو ہوا نے پہلے جھونکے میں اٹھایا وہ 7 راتیں 8 دن ہوا میں رہے۔ ہوا کا پریشر کم ہو تو گرے نا، ہوا کا پریشر ہی کم نہیں ہو رہا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ ہوا اتنی زوردار تھی کہ فرشتہ اسے کنٹرول نہ کر سکا، اللہ نے کہا ہٹ جا، اس کو میں خود کنٹرول کرتا ہوں، اتنی طاقتور ہوا تھی۔ بریہن سرسرن آتیہ اسے کہتے ہیں جو فرشتے کے قابو میں نہ رہے، فرشتہ بھی اسے کنٹرول نہ کر سکے۔ 7 راتیں 8 دن اتنے بڑے بڑے ٹنوں ٹن کے انسان ہوا میں اڑ رہے تھے، آپس میں ٹکرا رہے تھے، ان کے دھڑ الگ گر رہے تھے اور ان کے دھڑ الگ ہو رہے تھے، سر الگ ہو رہے تھے، ان کی ٹانگیں الگ ہو رہی تھیں، گھٹنے الگ ہو رہے تھے۔ 7 راتیں 8 دن جب ہوا بند ہوئی تب آ کے دھڑام سے وہ سب کے سب گرے، وہ کوئی بھی نہیں بچا۔ اچھا، اللہ کی شان، اسی آندھی میں ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہود علیہ السلام نے ایک لاٹھی سے ایک دائرہ بنایا، یوں دائرہ بنایا اور فرمایا اس سے باہر کوئی نہ جائے، اپنے دامن بھی سمیٹ لو، اس دائرے کے اندر رہنا، اس دائرے کے اندر اللہ کی حفاظت ہے، اس کے باہر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اسی آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی غار میں نہیں، آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ حشر ہو رہا ہے اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے بھی نہیں اڑ رہے۔ ان کے بعد قوم سمود آئی۔ قوم سمود نے سنا تھا کہ ہم سے پہلے جو قوم آئی تھی ان کو ہوا نے ہلاک کیا، کہنے لگے ایسے کرو، ایسے گھر بناؤ کہ ہوا آئے تو گھروں میں گھس ہی نہ پائے۔ اور واقعی انہوں نے ایسے گھر بنائے، ایسے گھر بنائے کہ جیسی آندھی قوم عاد پہ آئی تھی ویسی آندھی اگر آتی تو ان کے اندر نہ جاتی۔ ایسے انہوں نے زگ زیگ کے ساتھ انہوں نے گھر بنائے کہ اگر ہوا اندر بھی آئے تو ادھر ٹکرائے ادھر ٹکرائے، ادھر ٹکرائے ادھر ٹکرائے، اندر پہنچتے پہنچتے ہلکی ہو جائے، پریشر ہی ختم ہو جائے۔ ایسے انہوں نے ٹیکنیک کے ساتھ گھر بنائے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم ہوا سے بچ گئے نا، ہوا سے بچ گئے، عذاب صرف ہوا تھوڑا ہی ہے، عذاب تو اور بھی بہت ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ چیخ کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا، ہوا کو تو چلو ان کی زگ زیگ عمارتوں نے بچا لیا، ہم بالکل وہی چال چل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفتوں کا حل نکال رہے ہیں۔ آفتیں کہاں سے آ رہی ہیں، کس وجہ سے آ رہی ہیں، اس کو دور نہیں کر رہے۔ یہ اناڑی پنا ہے، یہ ناسمجھی ہے، یہ نادانی ہے۔ ہر عمل انسان کے جسم سے جو صادر ہوتا ہے نا، اس کا اثر ضرور ہے، ہر عمل کا اثر ہے۔ ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک گاہک آیا، اس نے کہا جی یہ چیز کتنے کی ہے؟ کہا جی یہ 50 روپے کی ہے۔ نہیں یہ 200 روپے کی ہے۔ نہیں یار 150 میں دے دو۔ اب وہ چیز ہے 100 روپے کی خرید، 100 روپے کی خرید ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یار 150۔ اب اللہ کی قسم 160 کی تو خرید ہے۔ اب بظاہر وہ سمجھ رہا ہے کہ قسم کھا کر یا بغیر قسم کے بھی جھوٹ بول کر میں نے اس سے 200 روپے نکال لیے، 200 روپے نکال لیے، 200 روپے نکال لیے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھا کہ یہ 200 روپے اپنے ساتھ کتنی بڑی بڑی پریشانیاں، کتنی بڑی بڑی موذی بیماریاں، کتنی بڑی بڑی اللہ کی ناراضگیاں لا رہا ہے۔ یہ 50 روپے ایسے ہی نہیں آ رہے، اللہ کے غیظ و غضب کو ساتھ لا رہے ہیں۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، رات کی تنہائی ہے، موبائل میں انٹرنیٹ کا پیکیج ہے، اس نے کلک کیا فیس بک کو اور اس میں ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں اب وہ سمجھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے، ابو بھی سو گئے، امی بھی سو گئی، سارے سو گئے۔ یا تو ابو امی بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اور اگر شریف ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا یہ عمل بے اثر ہے۔ خدائے پاک کی قسم، اس کا یہ عمل بے اثر نہیں ہے، اس کا یہ عمل
اثر ضرور دکھائے گا. آخرت میں تو دکھائے گا, دنیا میں بھی 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 دکھائے گا. جیسے زہر کا اثر ہے, مرچوں کا اثر ہے, چینی کا اثر ہے, شربت کا اثر ہے, ایسے ہی عمل کا بھی اثر ہے. ہر عمل کا اثر ہے, جھوٹ کا بھی اثر ہے, سچ کا بھی اثر ہے. ہمیں نظر آئے نہ آئے, سب سے سچے نبی نے ہمیں اس کی خبر دی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے, جب میری امت میں زنا پھیلے گا, فحاشی پھیلے گی, عریانی پھیلے گی, اللہ پاک ان کو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ ان کے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا, ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا, جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ پاک کہ سالی مسلط کر دے گا, مہنگائی کر دے گا. جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ ہو کے رہے گا, یہ ہو کے رہے گا. ہمارے نبی نے فرمایا, جہاں کہیں مال کا نقصان ہوا یا مال کا نقصان ہوگا وہ زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے ہوگا. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. پکی چھکی بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں میرے 60,000 چوری ہو گئے, میرے گھر سے سونا چلا گیا, اور یہ ہو گیا, اور دکان کا دیوالیہ ہو گیا, فلاں میرے پیسے کھا گیا, فلاں میرے پیسے کھا گیا. ابھی ہمارے شہر میں ابھی ایک فراڈ ہوا ہے, 4G پتہ نہیں 3G. یہ ایسے نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے, جب کبھی بھی مالی نقصان ہوگا وہ زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے ہوگا. اب آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں. بھائی آپ سچے ہیں یا حضور سچے ہیں؟ آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں, ہمارے نبی سچے ہی سچے ہیں. ملتان کے ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے والد صاحب کی جوس کی فیکٹری ہے. جیسے ہمارے ٹنڈو آدم میں نا پولی جوس, ایسے ہی ان کی ملتان میں جوس کی فیکٹری ہے. تو وہ آئے, کہنے لگے کہ جی بہت پریشان ہیں اور ہماری فیکٹری ہے لیکن ہم پہ قرضے چڑھ گئے, ہم مقروض ہو گئے, دیوالیہ ہو گیا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہ بس وہ جوس جو ہم بناتے ہیں نا, اللہ کی شان, اس جوس میں کیمیکل تھوڑا زیادہ ڈل گیا, کیمیکل زیادہ ڈل گیا. اب پورے ملک میں جوس پھیل گیا, پورے ملک میں ہم نے جوس بھیج دیا, لیکن چونکہ کیمیکل تھوڑا زیادہ ڈل گیا تھا لہذا وہ پھول گیا اور خراب ہو گیا, سب نے واپس کر دیا, بیکار ہو گیا. تو ہمیں جو سرمایہ لگایا وہ بھی گیا, جو نفع ملنا تھا وہ بھی گیا, الٹے ہم مقروض ہو گئے. میں نے ان سے کہا, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مالی نقصان زکوٰۃ کی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے. کہنے لگے نہیں نہیں میرے ابا تو اتنے ماشاءاللہ محتاط ہیں, گن گن کے زکوٰۃ دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ کا حساب غلط ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. وہ چلا گیا اپنے والد کے پاس. اگلے دن اس کا فون آیا کہ آپ کے کہنے پر ہم نے دوبارہ الف سے لے کے یہ تک حساب کیا, واقعی تھوڑی سی کمی نکلی. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. ہر چیز کا اثر ہے, ہر عمل کا اثر ہے. اگر ہم اعمال ٹھیک کر لیں گے اللہ حالات کو ٹھیک کر دے گا, اعمال ٹھیک نہیں کریں گے لگاتے رہیں زور. لوگ کہتے تھے پی ٹی آئی آئے گی تو نیا پاکستان بن جائے گا, اور پاکستان پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے گا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, جب تک میں اور آپ توبہ طائب ہو کر اپنے اللہ کے سامنے نہ جھک جائیں. اللہ ٹھیک کرے گا. سب بتاؤ کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ ٹھیک کرے گا. اور اس کے لیے ٹھیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے ٹھیک کرنا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے مستری مزدوروں کے لیے گری ہوئی عمارت کو بنانے میں مہینوں چاہیے, اللہ کو بگڑے ہوئے نظام کو بنانے میں مہینوں نہیں چاہیے, اشارہ چاہیے.
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو کن کہے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ بھائیو، ساری بات کا نچوڑ، خلاصہ اپنا مائنڈ بنا لیں، اپنی سوچ بنا لیں، اپنی ذہنیت بنا لیں۔ جب کبھی پریشانی آئے گی، سوچ کہاں فالتو ہے، کہاں چوک ہوئی ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے۔ کسی اور کی غلطی کی وجہ سے کوئی اور نہیں پکڑا جاتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہ کسی نے جادو کر بھی لیا ہے، کسی نے بندش کر بھی لی ہے، کسی نے تعویذ دفن کر بھی لیے ہیں، تو بھی ان کا اثر تب ظاہر ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا، ظاہر نہیں ہوگا۔ جن کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، جن کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم اتنی بد دعائیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کو کچھ نہیں ہو رہا، تو بد دعا میں تو تعویذ سے زیادہ اثر ہے، بد دعا میں تعویذ سے زیادہ اثر ہے، بد دعا میں جادو سے زیادہ اثر ہے۔ جن امت کے دشمنوں کے لیے بد دعائیں ہو رہی ہیں، بیت اللہ میں بد دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں بد دعائیں ہو رہی ہیں، جمعے کے خطبوں میں بد دعائیں ہو رہی ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حالانکہ بد دعا زیادہ اثر انداز ہے، لیکن بات یہ ہے ہم ٹھیک نہ ہوں تو پھر کیسے ٹھیک ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہم تو ٹھیک ہوں گے نہیں، ان کو پکڑ، کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم مومن ہو، لیکن کرتوت تو تمہارے بھی وہی ہیں جو ان کے ہیں۔ جب سال شروع ہوتا ہے تو وہ بھی ناشتے اور شرابیں پیتے ہیں، تم بھی تو ناشتے شرابیں پیتے ہو۔ وہ شادیاں کرتے نہیں ہیں، تم شادیاں کر کے زنا کرتے ہو۔ وہ مجھے نہ مان کر میرے نافرمان ہیں، تم اپنے کے نافرمانیاں کرتے ہو۔ وہ حضور کو نہ جان کر ان کے خلاف چل رہے ہیں، تم حضور کے میلاد منا کے ان کی نافرمانیاں کر رہے ہو۔ کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے ہم جھک جائیں، بس کوئی حل نہیں اس کے سوا، کوئی حل نہیں ہے اس کے سوا، کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے کہ پریشانیاں بھیجنے والا کہہ رہا ہے جب تک جھکو گے نہیں یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، وہ خود کہہ رہا ہے۔ اپنا ذہن یہ بنا لیں یار، یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں میں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہم سمجھ جائیں نا تو مسائل کا حل ہونا مشکل نہیں ہے، پھر آسان ہو جائے گا۔ پتہ چل گیا نا کہ دیوار میں دراڑ کیوں آ رہا ہے، نیچے زمین کھوکھلی ہو رہی ہے، تو بھائی آسان ہے نا، تھوڑی سی کھدائی کر کے مٹی بھر کے دوبارہ سیمنٹ کا فرش بنا کے اور اس کو پلستر لگا لیں، اب نہیں پھٹے گی۔ یہ سمجھ جائیں، یہ بات سمجھ جائیں، یہ بات سمجھ جائیں، کوئی پریشانی اس کی مرضی کے بغیر نہیں آئی، اس نے بھیجی ہے۔ کیوں بھیجی ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اور اپنے گریبان میں جھانکنا بڑا مشکل ہے۔ انسان کو انسان ایسا بنا ہوا ہے، ایسی بناوٹ ہے اس کی کہ وہ اوروں کی طرف انگلیاں بہت جلدی اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو قصوروار بہت دیر سے سمجھتا ہے۔ یہ ڈھیٹ پنا انسان کا ڈھیٹ پنا۔
نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، کہتا نہیں. ایک ساتھی آئے، کہنے لگے جی بہت پریشان ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے دیکھنے کے لیے پھر واپس ہی نہیں آتے، بچے جوان ہو گئے، اتنا پڑھا لیا، نوکری نہیں لگ رہی، اتنے پریشان ہیں ہم. میں نے کہا گھر کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے میری بچیوں کو یاسین شریف بھی یاد ہے، ساری بچیوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے بچی کی ماں نماز بھی پڑھتی ہے، آپ میں بھی نماز پڑھتا ہوں. اچھا کیبل ہے؟ تو مسکرانے لگے. کیبل ہے تو مسکرانے لگے کہ ہاں کیبل تو ہے. کیبل کون دیکھتا ہے؟ جوان بچیاں دیکھتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں اس میں؟ کیا دیکھتی ہیں؟ مکہ مدینہ دیکھتی ہیں؟ کیا دیکھتی ہیں؟ انسان اپنے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا، خود جیسا چاہے غلط چلے، کہتا ہے میرے جیسا تو پاک ہی نہیں کوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اپنی تعریفیں مت کرو، اپنے آپ کو پاک ثابت مت کرو، اللہ کو پتہ ہے کہ کون پاک ہے کون ناپاک ہے. یار یہ سوچ ہم بنائیں، یہ سوچ بنائیں، مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، حل ہوتے چلے جائیں گے، حل ہوتے چلے جائیں گے. میں ایک حکیم کے پاس گیا، طبیعت میری خراب ہو گئی، اللہ کے راستے میں تھا، طبیعت خراب ہو گئی، تو مجھے ایک دوست نا لاہور لے کر گئے حکیم کے پاس. اس نے مجھے نبض دیکھی، کہنے لگے مولوی صاحب پکوڑے کھانا چھوڑ دو، آپ کے اندر بیسن پھر رہا ہے اور آپ کی یہ طبیعت بیسن کی. اور اللہ کی شان میں نے اسی دن کڑی کھائی تھی، کڑی کھائی تھی. اس نے مجھے بتایا، میں نے کڑھی سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، اللہ نے طبیعت ٹھیک کر دی. کاش کہ کوئی ایسا نباز ہمیں مل جائے جو ہماری نبض پکڑ کے بتائے یہ فالٹ ہے، دور کرو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے نباز مر گئے، ہمارے نباز اللہ نے واپس بلا لیے ہمارے اپنے گناہوں کی نوست کی وجہ سے. اب لٹیرے بیٹھے ہوئے، ڈاکو بیٹھے ہوئے اور پیسے کے حریص بیٹھے ہوئے، جو جائے گا پرچی لکھ کے دے دیں گے، پرچی لکھ کے دے دیں گے، پرچی لکھ کے دے دیں گے، وظیفہ لکھ کے دے دیں گے. اچھا جی فلاں کی لڑکی ہے، اس سے مجھے عشق ہو گیا ہے، اس سے شادی کرنی ہے، اچھا یہ پرچی لے لو، جا کے دفن کر دو، انشاءاللہ وہ تمہارے قدموں میں ہوگی. ہائے کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی الٹی چال ہے. کفر چون کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. جب یہ داڑیوں ٹوپیوں والے یہ حرکتیں کریں گے، بتاؤ دین کہاں سے آئے گا؟ مجھے ایک مدرسے کے طالب علم نے فون کیا، سچی بات سنا رہا ہوں، مدرسے کے طالب علم نے فون کیا، کہنے لگے جی میرا جینا اجیرن ہو گیا ہے. میں نے کہا کیوں؟ نیند نہیں آتی، پریشان ہوں، بے چین ہوں. کیوں؟ ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں اس سے شادی ہو جائے. بہت وظیفے کیے ہیں میں نے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اس کے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے. تو پہلے تو مجھے آیا غصہ، لیکن پھر میں نے کہا غصہ ہوں گا تو یہ فون بند کر دے گا، حضور کا امتی اسی مرض میں مبتلا مر جائے گا، قیامت کے دن حضور مجھے پکڑ لیں گے. ابھی آیا ہے تو اس کو حل بتاؤ. میں نے اس سے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے کیوں عشق ہو گیا ہے؟ خواب میں آئی تھی یا ویسے دیکھا تھا اس کو؟ کہ بس دیکھا تھا تو دل آ گیا. تو میں نے کہا یہ دیکھنا جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ تو میں نے کہا ایک دفعہ دیکھنے سے کوئی اتنا مست نہیں ہوتا، مسلسل رابطے ہوتے ہیں، پھر جا کے دل کا یہ حال بنتا ہے کہ وہ تو ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کا اس سے بات کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو میں نے کہا جس رشتے کی بنیاد میں آپ حرام ڈال رہے ہیں، جس مسجد کی بنیاد میں آپ گوبر ڈال رہے ہیں، تو اس رشتے سے آپ کو اللہ کی رضا اور رحمت اور برکت ملے گی یا مسائل پیدا ہوں گے؟
کا مسائل پیدا ہوں گے، لیکن یہ بات مجھے اب تک تو کسی نے نہیں سمجھائی. میں جس کے پاس بھی گیا اس نے مجھے وظیفہ بتایا، وظیفہ کر کر کے دماغ خشک ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو فون کیا ہے. اس کے بعد اس کا فون آیا، اس کے بعد دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب کوئی چاہت نہیں رہی، بس جہاں اللہ کرا دے ٹھیک ہے. اللہ ایسے نباز پیدا کر دے جو امت کی نبض پکڑ کے کہیں یہ کام چھوڑ دو، ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو میں ہر مجلس کے بعد نہیں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہر شہر میں خانقاہیں بنا، ہر علاقے میں خانقاہیں بنا، ہر علاقے میں اہل اللہ پیدا فرما. یہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. مسائل کا حل ساز و سامان جمع کرنا نہیں ہے، مسائل کا حل اللہ کو راضی کرنا اور ان نافرمانیوں سے باز رہنا، ان سے توبہ طائب ہونا جن نافرمانیوں کی وجہ سے مسائل آتے ہیں. مسائل آتے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ما تحاب اثنان فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما. ہمارے نبی فرماتے ہیں دو شخص آپس میں ان کی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے، بڑا اچھا دوستانہ ہوتا ہے، اچانک ان دونوں میں جدائی پڑ جاتی ہے، محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں الا بذنب یحدثہ احدہما، ان میں سے کسی سے گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کی سزا میں اللہ ان کی محبت کو نفرت سے بدل دیتا ہے. کتنی بہویں ہیں جو اپنی ساسوں کی نوکرانی بن کر ان کی خدمت چاکری کر رہی تھیں اور اچانک ایسی ان کی پھرکی پھری کہ وہ ان کی دشمن بن گئیں. تو ان ساسوں کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ بھی دشمنی کرنے کے لیے کھڑی ہو جائیں. ان کو سوچنا چاہیے یہ محبت نفرت سے کیوں بدلی ہے. ساس کو بہو سے مسائل ہوتے ہیں، بہو کو ساس سے مسائل ہوتے ہیں، نند کو بھابھی سے مسائل ہوتے ہیں، بھابھیوں کو نند سے مسائل ہوتے ہیں. ہر پریشانی میں اگر اپنے آپ کو چیک کریں گے کہیں نہ کوئی فالٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ، کہیں نماز میں سستی ہو گئی ہے، بس حال آ جائے گا. کہیں کوئی نافرمانی کی ہے، حال آ جائے گا، پریشانی آ جائے گی. اب ہمارا کیا ہے، پریشانی آتی ہے ہم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے کون کون اس کے لیے تیار ہے کہ ہمیشہ اپنا یہ ذہن بنا لیں ہر پریشانی کس کی طرف سے آتی ہے اور کس وجہ سے آئی ہے، اس کو رو رو کے اللہ سے مانگا کریں. اب وہ نباز تو رہے نہیں، کہاں سے لائیں جو آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے کہیں آج تم نے اپنے باپ سے جو اونچی آواز میں بات کی تھی نا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ، جا کے اس کے پاؤں پکڑ، مسئلہ حل ہو جائے گا. کہاں سے لائیں وہ نباز، کہاں سے لائیں وہ نبض شناس. آج جو تیری بیوی سے گرما گرمی ہوئی ہے نا، اس وجہ سے آج مراقبے میں تیرا دل نہیں لگ رہا، آج تیرا دل اللہ اللہ نہیں کر رہا. آج جو تو نے دکان پہ بیٹھ کے گاہک سے جھوٹ بولا ہے نا، اس لیے نماز کا خشوع خضوع برباد ہو گیا ہے. آج جو تیری جیب کٹی ہے نا، وہ جو فقیر آیا تھا، محتاج آیا تھا، تو نے بجائے اس کے کہ اسے معذرت کرتے تم نے اس کو ڈانٹ دیا، اس کی سزا میں اللہ نے تیری جیب کٹوائی ہے. کہاں سے لائیں ایسے نباز؟ جب ایسے نباز نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی پریشانی آئے اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ جس گناہ کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہے، اے اللہ وہ گناہ معاف کر دے اور مجھے سجھا بھی تاکہ میں آئندہ اس سے بچوں. ہمیشہ کے لیے ذہن بنا لیں. چھوٹی پریشانی آئے بڑی پریشانی آئے، دو دعائیں کرنی ہیں. اے اللہ جس گناہ کی وجہ سے آئی الہام بھی فرما، مجھے سجھا بھی دے تاکہ میں آئندہ نہ کروں، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. ایک مثال دیتا ہوں
بات لمبی ہو گئی ہے، ختم کرتا ہوں۔ ایک خاوند اور بیوی میں بہت زیادہ محبت تھی۔ جب خاوند گھر میں آتا تو بیوی آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتی اور اس کو بٹھاتی، آپ تشریف رکھیں میں کھانا لے آتی ہوں۔ پانی کا گلاس لائی، ایک ٹپ لائی، خاوند کے ہاتھ دھلائے اور پھر دسترخوان بچھایا، اس کے سامنے لا کے کھانا رکھا، خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ زندگی چل رہی تھی۔ اچانک ایک دفعہ ایسے ہوا کہ خاوند آیا تو بیوی اٹھی ہی نہیں۔ بیگم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کھانا وہ رکھا ہوا ہے، کھا لو جا کے۔ بتائیے یہ خاوند سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ کیوں وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کے بھائی کی شادی تھی اور یہ مجھے 1 مہینے سے کہہ رہی تھی بھائی کی شادی ہے، مجھے اجازت دینا ضرور۔ تو میں نے جو کل نکلتے وقت کہا نا، نہیں چھوڑو، شادیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ ہے اصل وجہ۔ اب وجہ معلوم ہو گئی، اس کا حل اس کو کپڑوں کا جوڑا لا کر دے اور اس کو پیسے دے اور اس کو گاڑی میں بٹھائے، خود جا کے چھوڑ کے آ جائے، مسئلہ حل۔ بیوی خاوند کی محبت ہے۔ خاوند آیا گھر میں تو پہلے آتا تھا سیدھا بیوی کو، بیگم السلام علیکم، طبیعت ٹھیک ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ اچھا ٹھیک۔ اب آ کے بیٹھا، بیگم کھانا لاؤ۔ اب ایک دن آیا، منہ پہ 12 بج رہے تھے، ایک دم کمرے میں گھس گیا، کمبل اوڑھ کے لیٹ گیا، نہ کھانا پوچھا، نہ سلام، نہ کلام، ایسے آ کے منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ بیوی سوچے گی کہ نہیں سوچے گی؟ میرے خاوند کو کیا ہوا ہے؟ سوچے گی کہ نہیں سوچے گی؟ یار ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ مسئلہ کیوں آیا؟ میرے مالک کی نظر کرم کیوں پھر گئی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کون سی غلطی ہوئی ہے؟ کہاں میں نے اس کی نافرمانی کی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ پتہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کی ماننی نہیں، ہم نے سدھرنا ہی نہیں۔ ہم نے تو اس دنیا کو جنت بنایا ہوا ہے، جو جیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ناراض ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہماری تو جنت یہی ہے۔ کس نے دیکھی ہے وہ جنت جو مرنے کے بعد ملے گی؟ جس نے اللہ پاک کی ماننے کی ٹھان رکھی ہو نا، ٹھان رکھی ہو، وہ ڈھونڈے گا یا اللہ میں تجھے راضی کر کے رہوں گا۔ ایک بدو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آگے پتہ ہے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، اے اللہ اگر معاف نہیں کرنا نا پھر بھی کر دے۔ ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے، ایک شخص بیت اللہ شریف کے باہر پانی کی سبیل لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کو مکے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے نا، اب تو کولر وولر لگ گئے، ہر جگہ منرل واٹر چل رہا ہے، تو وہ پانی پلا رہا تھا اور پانی پلاتے ہوئے دعا کر رہا تھا، یا الہی یا مولانا نحن عبیدک لا تنسانا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں بھولنا نہیں، بھولنا نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں طواف کر رہا تھا تو جلدی تو ایک عورت ذرا سلو رفتار سے طواف کر رہی تھی، ترکی کی تھی شاید، پورے برقعے کے ساتھ طواف کر رہی تھی۔ تو گزرتے ہوئے میرے کان میں اس کا ایک جملہ پڑا جس نے میرے طواف کو جاندار بنا دیا۔ ویسے طواف ایسے ہی غفلت سے ہو رہا تھا، اس کے وہ جو جملہ کہہ رہی تھی نا طواف کرتے کرتے، اس کے جملے نے سارے طواف کو جاندار کر دیا۔ وہ پتہ کیا کر رہی تھی؟ یا ربنا لا تنسانا، نہیں، رب لا تنسانی،
رب لا تنسانی، اللہ مجھے بھولیو نہیں، اللہ مجھے بھولنا نہیں۔ تو بھول جائے گا تو کیا ہوگا، کہاں جائیں گے؟ تو ہی تو ہے ہمارا ایک۔ ہندوؤں کے تو بہت سارے ہیں، مندروں میں الگ ہیں، گھروں میں الگ ہیں، دکانوں میں الگ ہیں، میرا تو ایک ہی ہے تو بھی چھوڑ دے گا تو کہاں جاؤں گا؟ سارے مسئلوں کا حل اللہ پاک کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، رجوع کرنا، دیکھیں مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے، بس پھر چلتے رہیں، بھگتتے رہیں۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یہ عذاب الگ ہے، اگلا عذاب الگ تیار کھڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش تمہیں سمجھ ہوتی، کاش تم میں کوئی عقل ہوتی، کاش تم کچھ سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چاہیے، دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، اور اگر دل میں خواہشات پیدا ہوں تو اپنے نفس کو ٹالتے رہیں۔ تھوڑا صبر کر لو، جنت میں کر لیں گے، تھوڑا صبر کر لو، جنت میں کر لیں گے۔ ایک دفعہ سفر میں ہم گئے تو بچہ دودھ پیتا، بچہ چھوٹا بچہ ساتھ، ماں فیڈر اپنے گھر بھول گئی، فیڈر جس میں وہ ماں دودھ نہیں ڈال کے دیتی، شیشی پلاسٹک کی، وہ گھر بھول گئی۔ اب 1 گھنٹے کا سفر ہے، اب بچہ روئے، ماما دودھ چاہیے، ماما دودھ چاہیے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، تھوڑا صبر کر، گھر قریب ہے، 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، پھر تجھے دودھ پلاؤں گی۔ ابھی کہاں سے لاؤں فیڈر، گاڑی میں فیڈر کہاں سے آئے گا؟ بس یہی بات ہے، نفس کہے گا تھوڑی سی تو فلم دیکھ لے، وہ دیکھ وہ کون آ رہی ہے، تھوڑا سا تو حرام کھا لے، تھوڑا سا تو جھوٹ بول لے، تھوڑی سی تو غیبت کر لے، تھوڑی سی تو اللہ کی نافرمانی کر لے۔ ہم اپنے آپ کو کہیں گے نہیں، تھوڑا صبر کر، جنت میں مزے کریں گے، تھوڑا سا صبر کر۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے زندگی گزارو رمضان کی طرح، موت ہو جائے گی عید کی طرح۔ عید کے دن کتنا مزہ آتا ہے، بس یہی حال موت کے وقت ہوگا، جب فرشتے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آپ کو لینے آ جائیں گے، اور ایسی جنت کے مناظر آپ کو دکھائے جائیں گے کہ آپ خود ہی چاہیں گے کہ اس گندی دنیا سے نکلوں تاکہ اس جنت میں جاؤں۔ بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ حضور کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، انبیاء کا دیدار ہوگا، اہل اللہ کا دیدار ہوگا۔ تعارف کرایا جائے گا، اس کو جانتے ہو؟ نہیں، یہ تمہارے پردادا ہیں۔ اچھا یہ تھے میرے پردادا، اس زمانے میں تصویریں نہیں تھی نا۔ اس کو جانتے ہو؟ نہیں۔ ارے اس کو نہیں جانتے؟ یہ امام حسین ہیں۔ اللہ اکبر، پاؤں میں گر جائے گا۔ ان کو جانتے ہو؟ نہیں، یہ ان کے بڑے بھائی امام حسن ہیں۔ اچھا واہ واہ، مزے ہو گئے۔ ان کو جانتے ہو؟ یہ صدیق اکبر ہیں، اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کو جانتے ہو؟ ہاں، ان سے تو بڑا دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے، یہی تو عمر بن خطاب ہیں۔ ان کو جانتے ہو؟ یہ تو بڑے شرمیلے ہیں، کہ یہی تو عثمان بن عفان ہیں۔ ان کو جانتے ہو؟ کہ یہ تو بڑے دلیر لگ رہے ہیں، کہ ہاں یہی تو شیر خدا ہیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ کتنا مزہ آئے گا، حالہ یاد آئے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، حالہ یاد آئے گا؟ نہیں آئے گا یار۔ یہ گندی نالیاں اور یہ مٹی سے بھری ہوئی سڑکیں کہاں یاد آئیں گی؟ ان کو جانتے ہو؟ یہ جو لمبے قد والے بہت بڑے بڑے، نہیں، ارے یہی تو تمہارے بابا آدم ہیں، جاؤ جا کے ان سے مصافحہ کر کے آؤ۔ یہ حدیث نہیں ہے، ایک مثال، ایک منظر پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ جنت میں ہمارے نبی کا ارشاد، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو چاہو گے نا وہ ہو جائے گا۔ اچانک سورج سے زیادہ روشن، خوشبو سے زیادہ معطر، یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین ایک چہرہ نمودار ہوگا۔ پوچھا جائے گا جانتے ہو؟
کہ نہیں کہ یہی تو محمد مصطفیٰ ہیں. یہ حدیث نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں. کہیں کوئی چھوٹا سا کلپ بنا کے چڑھا دے اور پھر لوگ سمجھیں کہ یہ حدیث ہے. حدیث نہیں ہے، یہ ایک مثال سمجھا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہوگا. کتنا مزہ آئے گا. آج فیس بک سے نظریں بچا لو، آج یوٹیوب سے نظریں بچا لو، آج ٹک ٹاک سے اپنے آپ کو بچا لو، آج کی پب جی سے اپنے آپ کو بچا لو، آج کی ان گندگی سے بھری ہوئی لڑکیوں سے اپنی نگاہوں کو بچا لو. لڑکیاں لڑکوں سے اپنی نگاہوں کو بچا لیں. یہ سب مزے اللہ کرائے گا. کہو انشاءاللہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. میرے بندے یہاں تم مان کے آ جاؤ میری. تم جو چاہو گے وہ بھی کروں گا، جو کہو گے وہ بھی کروں گا. اور وہ کیا عجب لمحہ ہوگا جب اللہ کا دیدار ہوگا. ان اللہ یتجلی لنا ضاحکا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی دفعہ جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا نا، اللہ ہنس رہا ہوگا. اللہ جب دیدار کرائے گا تو یوں نہیں پوچھے گا ہاں بھائی سارے ٹھیک ہو نا، یوں نہیں. ہر ایک سے الگ الگ پوچھے گا کیا حال ہے، ٹھیک تو ہو. پھر اس سے پوچھے گا، پھر اس سے پوچھے گا، پھر اس سے. ہر ایک سے الگ الگ اللہ پوچھے گا کیا حال ہے. دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا تو نہیں گئے تھے میرے بندے. دنیا میں تکلیفیں اس لیے نہیں بھیجی تھیں کہ تو میری نظر میں ذلیل تھا. دنیا میں تجھے اس لیے تکلیفیں دیں کہ میں تجھے آج کا دن دکھانا چاہتا تھا. اگر میں تجھے ڈھیل دے دیتا، تیری رسی کھول دیتا، تو باغی ہو جاتا، نافرمان ہو جاتا اور 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 برائی میں چلا جاتا. میرے بندے آج کا دن تو تجھے نصیب نہ ہوتا تھا. میں نے تجھے کس کے رکھا. تھوڑی برائی ہوئی فوراً پریشانی، ایک دم سیدھا. تھوڑی برائی ہوئی ایک دم پریشانی، فوراً سیدھا. تبھی تو تجھے آج کا دن نصیب ہوا. اب کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ توبہ کریں. کیا کریں؟ توبہ کریں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو سب توبہ کرو، کوئی پیچھے نہ رہے. یار دیکھو تو صحیح کیسی محبت ہے اللہ کو. کہہ رہے سارے آؤ، ایک بھی پیچھے نہ رہے، کیونکہ وہ بھی تو میرا ہی ہے نا، وہ بھی تو میرا ہی ہے. ماں دسترخوان پہ، ایک ماں کے 8 بچے ہیں، 8 بچے ہیں. دسترخوان بچھایا گیا، کھانا شروع ہو گیا. جو بیٹھا دیے اس نے روٹی کو اور سالن کو رگڑے، لیکن ماں بیچاری دیکھتی رہے گی کتنے ہو گئے، کون رہ گیا. پوچھے گی نہیں پوچھے گی. اور کسی کو یاد نہیں رہے گا، اس کو یاد رہے گا. افطاری کے وقت کیا حال ہوتا ہے؟ افطاری کے وقت کیا حال ہوتا ہے؟ کیسے ٹوٹتے ہیں دسترخوان پہ، لیکن ماں کو اس وقت بھی نظر ہوتی ہے کون سا بچہ بیٹھا کون سا نہیں بیٹھا. اللہ ماں سے ہزاروں گنا زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ کہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے ایمان والو توبہ کرو، سب کے سب، ایک بھی پیچھے نہ رہے. سب توبہ کرو، کوئی پیچھے نہ رہے. تو آپ میں سے آج تک جس سے جو گناہ ہوا، اللہ پاک کی نافرمانی ہوئی، اس پہ کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ سچی کرنا، ایسے ہی فارملٹی نہیں، سچی کرنا. نہیں کریں گے نافرمانیاں، کہو نافرمانیاں نہیں کریں گے. آج تک جو ہو گئی توبہ کرتے ہیں. میں سیدھا ہو جاؤں سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں. اور حکمرانوں کا تو گلہ کرنا ہی چھوڑ دو. حکمرانوں کا گلہ کرنا چھوڑ دو، ان کا گلہ مت کرو. ان کا گلہ کرنا چھوڑ دو، کرنے دو ان کو جو کر رہے ہیں. آپ اوپر والے سے یاری پکی لگاؤ، اوپر والے سے اپنا تعلق ٹھیک کرو. دیکھو
اللہ دو کاموں میں سے ایک کرے گا، یا ان کو سیدھا کر دے گا یا ان کو ہٹا کے اچھوں کو لے آئے گا۔ ہمیں کسی سے دشمنی تھوڑی ہے، جو سیدھا ہو جائے ہم اس سے محبت کریں گے، لیکن یہ ہوگا تب جب میں سیدھا ہو جاؤں۔ زانیوں کے حکمران زانی ہوتے ہیں، شرابیوں کے حکمران شرابی ہوتے ہیں، حرام خوروں کے حکمران حرام خور ہوتے ہیں، ظالم کے حکمران ظالم کا حکمران ظالم ہوگا، نیکوں کا حکمران نیک ہوگا۔ بھائی عیسائیوں کا جو پادری ہوگا وہ ان میں سب سے بڑا عیسائی ہوگا نا، ہے؟ مسلمانوں کا جو امام ہوگا وہ ان میں سب سے بڑا مسلمان ہوگا نا، جو مصلی پہ کھڑا ہوگا وہ مقتدیوں سے اچھا زیادہ اچھا ہوگا نا دین کے لحاظ سے۔ بس یہی بات ہے، کسی کا گلہ نہ کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ سے جوڑ بٹھائیں، اللہ پاک سے یاری لگ گئی اللہ بے نیاز کر دے گا۔ پھر آپ کو اس کی پرواہ نہیں رہے گی کہ چینی کیا بھاؤ چل رہی ہے۔ ابھی تو یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ چینی کا یہ بھاؤ ہو گیا، گھی کا یہ بھاؤ ہو گیا، آٹے کا یہ بھاؤ ہو گیا۔ ارے میرے بھائیو، اگر یہ ساری دنیا تانبے کی بن جائے، آسمان لوہے کا بن جائے، ایک قطرہ آسمان سے زمین پہ نہ برسے، جس کے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ اسے مل کے رہے گا، مل کے رہے گا۔ تانبے کی زمین ہو جائے تو یہاں سے غلے اگ سکتے ہیں، لوہے کا آسمان ہو جائے تو پانی برس سکتا ہے، لیکن نہیں، جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اسے مل کے رہے گا، مل کے رہے گا، مل کے رہے گا۔ اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ مسلمان کی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی، مسلمان کی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ مسلمان کو اس بات کی ٹینشن ہونی چاہیے، ہائے موت سر پہ کھڑی ہے کیا ہوگا۔ تو کرتے ہیں سچی توبہ انشاءاللہ، ہر ایک کا یہ ذہن بنائیں گے، ہر ایک کا یہ ذہن بنائیں گے۔ لوگ کہ آپ گھر میں جائیں، جہاں بھی جائیں، آپ کو ہر جگہ یہی گانے سنائی دیں گے، یہی صدائیں آئیں گی، یہی آوازیں آئیں گی، یہ اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، اس سے یہ ہو گیا، اس سے وہ ہو گیا۔ اب سب کی نفی کریں، کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی وجہ سے کرتا ہے، بتاؤ کون سی غلطی ہوئی ہے، اس کو سوچو، ڈھونڈو، اور اللہ پاک سے رو رو کے مانگو، اللہ سجائے گا، اللہ ضرور سجائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے، بات لمبی ہو گئی ہے، اور چونکہ پھر ہماری ملاقات ہوگی 1.5 مہینے کے بعد، تو اس لیے جو جی میں آتا رہا وہ میں آپ حضرات کے سامنے ڈالتا رہا، جو اچھا وہ اللہ کی طرف سے، جو برا وہ میرے اپنے نفس کی شرارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔